السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر و حاضرین، آج ہمارے اور مسلم معاشرے کے لاکھوں گھروں میں رکھا ہوا قرآن، جزدان میں لپٹا ہوا قرآن، طاقوں میں سجایا ہوا قرآن پوری قوم مسلم سے فریاد کر رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جی ہاں سامعین، آج کی اس بزم پربہار میں میرا موضوع سخن ہے، فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہے۔ قرآن وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، قرآن وہ کتاب جو نور ہدایت ہے، قرآن وہ کتاب جس میں عالم پر حکمرانی کا راز پوشیدہ ہے، قرآن وہ کتاب جس کی تلاوت نے پتھر دل کو بھی موم کی طرح پگھلا دیتی ہے، قرآن وہ کتاب جس میں شہد کی طرح حلاوت اور دنیا بھر کا سکون بھرا ہوا ہے، قرآن وہ کتاب جو مکمل نظام حیات ہے، قرآن وہ کتاب جس کی تلاوت نے حضرت عمر بن خطاب کی کفر سے لبریز کلیجے کو پاش پاش کر دیا، قرآن وہ کتاب جس نے ظلم و بربریت میں بھٹکتی انسانیت کو راہ ہدایت کی رہنمائی کی، جو کتاب آئی تھی دنیا میں ہدایت کے لیے، جو کتاب آئی تھی دنیا میں ہدایت کے لیے، آج ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ جی ہاں سامعین، رحمت و نصرت کا مقدس نصاب قرآن میں ہے، آداب و عقیدت کے احکام بھی قرآن میں، معیشت کے اصول بھی قرآن میں، حکمت کی باتیں بھی قرآن میں، حرام و حلال کے اسباق بھی قرآن میں، شجاعت کا ذکر بھی قرآن میں، عبادت کا طریقہ بھی قرآن میں، ثواب و عذاب کے اسباب بھی قرآن میں، عزت اور رفعت کے اصول بھی قرآن میں، اور ذلت و تباہی کی وجہ بھی قرآن میں ہے۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں قرآن مقدس سے رہنمائی نہ ملتی ہو، مگر افسوس صد افسوس کہ ہماری پاکیزہ زندگی کا آئینہ ہے ہمارے پاس، اور ہم درماندہ زندگی کے شکار، دنیا کے آگے کاسہ گدائی لیے ہوئے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، فضیلتوں کے تاج ہمارے سر پر اور ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ عصر حاضر کے انگریزوں اور دوسری قوموں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس کے قوانین کو اپنائے، اس کی پاکیزہ اور روشن تعلیمات کو اپنایا، اس کی عدل پروری کی اور اس کے عظمت کے گن گائے اور اسے اپنا کر ترقی کے بام عروج پر پہنچ گئے، مگر ہم نے کیا کیا؟ وہ ایک کتاب جس کی جگہ تھی دل و نظر، وہ ایک کتاب جس کی جگہ تھی دل و نظر، آج ہم نے اسی کتاب کو طاقوں میں رکھ دیا۔ نئے مکان و دکان کا آغاز ہو یا مرحومین کے اصال و ثواب کا موقع، جلسوں کی تلاوت ہو یا تیجار 40واں، صرف ایسے موقع پر ہی قرآن پاک کی رسمی تلاوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ مریضوں کی شفا اور آسف زدہ کی علاج کے لیے آیات قرآن کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکایا جاتا ہے، باقی زندوں اور صحت مندوں کے لیے قرآن کی ضرورت کا احساس ہی نہیں رہا۔ اے مسلمانوں، ذرا اس مقدس صحیفے کو تو کھولو، اس کو سیکھو، کم از کم اس کی تلاوت کا حق تو ادا کرو، اس کو سمجھ کر پڑھو، اس پر عمل کر کے کامیابی کی منزلوں تک پہنچو۔ پا جائیں گے ہم آج بھی کھویا ہوا اعزاز، پا جائیں گے ہم آج بھی کھویا ہوا اعزاز، ہو جائے دل و جان سے غیر عامل قرآن۔ یاد رکھیے، دوا طاقوں میں رکھنے سے نہیں، کھانے سے اثر کرتی ہے، کھانا فریج میں رکھنے سے نہیں، کھانے سے بھوک مٹتی ہے، سردی کے کپڑے پہننے سے حفاظت ہوتی ہے، فریج کباڑ میں رکھنے سے نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک بھی، اس قرآن پاک کے بھی
قرآن پاک پر عمل کرنے سے اور اس پر ہم کامل مسلمان ہو سکتے ہیں، کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں، جزدان میں لپیٹ کر نہیں۔ کھول کر دیکھ جو لکھا ہوا قرآن میں ہے، کھول کر دیکھ جو لکھا ہوا قرآن میں ہے، فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔